دون اللہ ما لا یضرہم ولا ینفعہم، پوجا پار کرتے ہیں، پکارتے ہیں اللہ کے سوا ان کو جو نہ نقصان دے سکتے نہ نفع دے سکتے ہیں، یعنی ان کے نفع نقصان کے مالک نہیں، کوئی فرشتہ، کوئی پیغمبر، کوئی ولی ہمارے نفع نقصان کا مالک نہیں، نفع نقصان کا مالک اللہ۔ نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ نفع دینے والا، نقصان دینے والا، نفع دینے والا، نقصان سے بچانے والا کون؟ اللہ۔ مخلوق نفع نقصان کی مالک نہیں ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ جو ان کو پوچھتے ہیں وہ ان کے نفع نقصان کے مالک نہیں۔ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ پھر کیوں پوجا پاٹ کرتے ہو، وہ جواب دیں، اور سنو جواب، ہم اس وقت پکارتے ہیں اللہ کے پیغمبر کو، اللہ کے ولی کو، وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کیا کہتے ہیں؟ جن کو ہم پکارتے ہیں، نبیوں ولیوں کو پکارتے ہیں، فرشتوں کو، جنوں کو، یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے نزدیک۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہماری عرضیاں پہنچاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے ہمارے کام کروا دیتے ہیں۔ اس وقت ہم ان کو پکارتے ہیں، اس معنی میں یہ ہمارے الہ ہیں۔ اور سنتے بیٹھے ہو، یہ ہمارے ہیلے ہیں، ہمارے وسیلے ہیں، یہ ہمارے ذریعے ہیں۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، سورہ زمر 23واں پارہ۔ جب ان کو کہا جاتا کہ جب نفع نقصان کے مالک نے، کیوں پوجا پاٹ کرتے ہو، کیوں پکارتے ہو، کیوں منت منوتی مانتے ہو، تو وہ جواب دیتے ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہائے جی، ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، نہیں پوجا پاٹ کرتے ہم ان کی مگر اس باتیں تاکہ قریب کر دیں ہم کو اللہ کے درجے میں۔ یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہمارے ہیلے وسیلے، یہ اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، اس بات ہم ان کو پکارتے ہیں۔ اور سمجھنے بیٹھے ہو، ان کو خدا نہیں سمجھتے تھے، خالق مالک نہیں سمجھتے، ان کو اپنا ہیلا وسیلہ سمجھ کے۔ او بھائی نبی کو کیوں پکار دے ہو؟ کہ جی ہمارا وسیلہ ہے۔ وہ علی کو کیوں پکار؟ ہمارا جی وسیلہ ہے۔ حضرت پیر کو کیوں پکار دے؟ ہمارا جی وسیلہ ہے۔ اس بات سے پکارتے ہیں۔ اور سمجھو میرے دوست بزرگوں، یہ پکار جو ہے ما فوق الاسباب، یہ اللہ کا حق ہے، یہ کسی پیر فقیر کا حق نہیں ہے۔ ولی ولی ہے، نبی نبی ہے، صحابی صحابی ہے۔ ولی کا اپنا شان ہے، نبی کا اپنا شان ہے، صحابی کا اپنا شان ہے، خدا کی اپنی صفات ہے۔ یہ پکار جو ہے یہ اللہ کا شان ہے، یہ مخلوق کا شان ہیلے وسیلے سمجھ کے پکارنا، یہی تو شرک کی جڑ ہے۔ اب دیکھو اس کی صراحت النفی، 11واں پارہ سورہ یونس اسی مسئلے کی تردید میں ہے۔ اللہ اکبر، 11واں پارہ سورہ یونس، پہلا رکوع جی، ما من شفیع الا من بعد اذنہ، صفحہ نمبر 292۔ دیکھو جی، ما من شفیع الا من بعد اذنہ، نہیں ہے کوئی شفاعت کرنے والا جبری طور پر مگر بعد اذن اللہ کے۔ کوئی شفاعت کاری نہیں ہے، شفاعت غالبہ نہیں، کوئی جبری طور پر خدا سے منوا لے۔ شفاعت پر حق ہے لیکن اللہ کے اذن کے ساتھ، زور سے بولے اللہ کے اذن کے ساتھ۔ جس کو اللہ کریم اذن دے گا وہ شفاعت کرے گا، جس کے حق میں اللہ اذن دے گا اس کے حق میں شفاعت۔ لیکن اتنی بات ضرور کو، شفاعت بالاذن، اللہ کا پیغمبر بھی سفارش کرے گا،
نیک بندے بھی شفاعت کریں گے اللہ کی اذن کے ساتھ، لیکن شفاعت غالبہ نہیں ہے، شفاعت قہریہ نہیں، لیکن مشرک اور کافر کے حق میں کوئی سفارش قبول نہ ہوگی، کوئی شفاعت نہیں ہوگی۔ جی یہ ہے سورۃ یونس، ما من شفیع الا من بعد اذنہ۔ سورۃ نکالیں آیت الکرسی، تیسرے پارے کا پہلا صفحہ، وہاں بھی اللہ کے نے فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، صفحہ نمبر 20، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ جو سفارش کا دم مارے اللہ کے نزدیک کسی کی جرات نہیں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، مگر ساتھ اذن اللہ کے اذن کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ نہ کوئی فرشتہ سفارش کر سکتا ہے، نہ کوئی پیغمبر سفارش کر سکتا ہے، نہ کوئی ولی سفارش کرتا ہے۔ اللہ کے اذن کے بعد اللہ جس کو بھی اذن دے گا وہ سفارش کرے گا، وہ بول سکے گا۔ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی بولنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا۔ اور سمجھ آ نہیں پئی ہے؟ ہاں مسئلہ صاف ستھرا۔ یہ بھی سورت ہے، سورہ یونس، اور نکالے سورہ الف لام میم سجدہ، 21واں پارہ۔ اللہ اکبر۔ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، جی 21واں پارہ الف لام میم سجدہ۔ جی 582 صفحہ دیکھو، آیت نمبر 4 دیکھو، ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، تمہارا کوئی حمایتی نہیں ہوگا اللہ کے سوا، نہ کوئی سفارش کرنے والا۔ ہاں جی کوئی سفارش نہیں کر سکے گا اللہ کی اذن کے بغیر۔ اور سمجھ آندی پئی نہیں کہ نہیں آندی پئی؟ یہ عقیدہ شرک کی جڑ ہے۔ مشرک اسی واسطے پکارتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہے۔ اچھا جی بہت کچھ ہو گیا، اس مسئلے کو چھوڑو۔ اب دوسرا مسئلہ ہے برکت کا، کہ لوگ برکت کے واسطے پکارتے ہیں کہ ان کے نام میں برکت ہے، ان کے ناموں کا وظیفہ رکھتے ہیں، اللہ یا علی یا علی یا علی، مشکل کو کہ برکت آتی ہے، یا محمد یا محمد یا محمد، برکت آتی ہے، ٹھیک ہے نا، ان کے نام کے وظیفے۔ اللہ اکبر، نہ اللہ کریم نے اس عقیدے کا گلا کما کر دیا، جڑ سے اکھاڑ دیا۔ سورۃ فرقان دیکھو جی، سورۃ فرقان کی ابتدا، اس کے اندر یہی دعویٰ 3 جگہ پر مذکور ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کوئی برکت نہیں دے سکتا سوائے اللہ کے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، صفحہ نمبر 504 صفحہ دیکھو جی، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ دیکھو جی، بابرکت با کمال برکت دینے والی وہ ذات ہے جس نے نازل کیا فرقان کو اپنے خاص بندے پر۔ قرآن فرقان نازل کرنے والا اللہ، تو برکت دینے والا بھی اللہ۔ جی کیوں قرآن نازل کیا؟ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ ہوئے وہ اللہ کا بندہ یعنی محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام، جہانوں کو ڈرانے والا یعنی جنوں انسانوں کو ڈرانے والا۔ الذی خلق السماوات الذی لہ ملک السماوات والارض، برکت دینے والی وہ ذات ہے جس کی بادشاہی آسمانوں اور زمین میں ہے۔ ولم یتخذ ولدا، جس نے کوئی ولد نہیں بنایا، نہ بیٹا نہ بیٹی، نہ کوئی جز نہ کوئی نائب۔ ولم یکن لہ شریک فی الملک، جس کی بادشاہی کے اندر کوئی شریک نہیں، جس کے تصرف کے اندر کوئی شریک نہیں۔ وخلق کل شیء، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ فقدرہ تقدیرا،
ہر چیز کا اندازہ لگایا، ہر چیز کی مقدار بنائی، ہر چیز کی صورت بنائی. یہ صورت بنانے والا اللہ، پیدا کرنے والا اللہ، شریک سے پاک اللہ، بادشاہ اللہ، قرآن نازل کرنے والا اللہ، تو برکت دینے والا بھی اللہ. اور سنتے بیٹھے ہو برکات دہندہ کون ہے؟ دوسرا مقام دیں تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک. اللہ اکبر. وہاں بھی یہی ہے کہ برکات دینے والی وہ ذات ہے جے کر اگر چاہے وہ تو تمہارے واسطے باغات تیار کر دے. سبحان اللہ. باغات بنا کر دینے والا اللہ، محل اور باڑیاں دینے والا اللہ، تو برکت دینے والا بھی. تیسرا مقام 19واں پارہ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا. آیت نمبر 61 جی سورۃ فرقان 212. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا. ایک ایک مسئلے پر بہت ساری آیات جمع ہو رہی ہیں. اگر اللہ پاک کسی کو توفیق دے تو ایک ایک مسئلے کا عنوان قائم کر کے رسالہ بنا سکتا ہے، اس کو اجازت ہے. پمفلٹ بنا کے شائع کر سکتا ہے. جی تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا. برکت دینے والی وہ ذات ہے جس نے آسمان میں برج بنائے، ستاروں کے چلنے کے راستے بنائے، جس نے سورج بنایا اور چاند منیر بنایا. چاند منیر بنانے والا اللہ، سورج بنانے والا اللہ، برج بنانے والا اللہ، تو برکت دینے والا بھی اللہ. یہ سورۃ فرقان کا دعویٰ 13 دلائل عقلیہ سے اللہ پاک نے اس دعوے کو ثابت کیا. اور سورۃ شعراء بھی اسی کے اندر مسئلے کے متعلق دلائل نقلیہ سے بھری ہوئی ہے. سورۃ النمل کے اندر 2 علتیں بیان کی گئی کہ اللہ کیوں برکت دیتا ہے. کہ اس واسطے جناب کہ اللہ عالم الغیب ہے، اس واسطے جناب کہ اللہ سب کچھ کرنے والی ذات ہے. اللہ سب کچھ کرنے والا، نہ کوئی پیغمبر ہے نہ کوئی ولی ہے. سب کچھ جاننے والا، نہ کوئی پیغمبر ہے نہ کوئی ولی ہے. سب کچھ جاننے والا بھی اللہ، غیب کو جاننے والا بھی اللہ، سب کچھ کرنے والا بھی اللہ، تو برکت دینے والا بھی اللہ. اور جناب سورۃ الرحمن کا بھی یہی دعویٰ ہے. 27واں پارہ سورۃ الرحمن اخیر آیت کے اندر یہ دعویٰ ہے. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. 748 صفحہ نمبر 748. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. بہت برکت والا ہے نام رب تیرے کا، ایسا نام جو بزرگی والا اور اکرام والا. سبحان اللہ. اس کے دلائل عقلی اللہ کے میں بیان پہلے رکوع کے اندر دلائل عقلی بیان فرمائے. سبحان اللہ. اور دوسرے رکوع کے اندر جہنم کا حال بیان فرمایا. تیسرے رکوع کے اندر جنت کا حال بیان فرمایا. او لوگوں دلائل کے اندر غور فکر کرو، دعوے کو مان لو، جہنم کے عذابوں سے ڈرو، دعوے کو مان لو، جنت کی نعمتوں کو پڑھو اور دعوے کو دعویٰ کرو. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. بہت برکت والا ہے نام رب تیرے کا. اللہ اللہ اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اللہ تعالیٰ کے سارے نام برکت والے ہیں. اللہ یہ ہے سورۃ الرحمن. اس کا دعویٰ بھی یہی ہے. اب جناب سورۃ ملک 29 پارہ 788 صفحہ. ہاں جی 788 صفحہ جی. اس کا دعویٰ بھی یہی ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اللہ با برکت با کمال برکت دینے والی وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے سارا تصرف اور اختیار، سارے تصرفات کا مالک اللہ، تو برکت دینے والا بھی اللہ. اللہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اللہ اللہ.
ہر چیز پہ پوری قدرت اور طاقت رکھنے والی ذات. الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت کو پیدا کیا، حیات کو پیدا کیا. یہ موت حیات پیدا کرنے والا اللہ، ہر شے پہ قادر قدیر اللہ. اللہ ہر شے پہ قبضہ رکھنے والا اللہ، تو برکت دینے والا بھی. 18واں پارہ سورۃ مومنون. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ. 400 ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے بنایا. 480 یہ شابہ جلدی کرو. آیت نمبر 12. چوٹی کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے. کوئی کہتے ہیں قبر سے برکت آتی، کوئی کہتے نبی برکت دیتا ہے، کوئی کہتے جہان چل رہا ہے فقیروں کی برکت سے، پیروں کی برکت سے، کوئی کہتے ہیں علی کی برکت سے. اللہ کہیں فرمائے سارے جھوٹ بولتے ہیں. میری برکت ہے، میری رحمت ہے، میرا فضل ہے. یہ جہان چل رہا ہے، آسمان کھڑے ہیں، زمین رکی ہوئی ہے، میرے فضل سے رکی، میرے امر سے رکی ہوئی ہے. اگر میں کنٹرول چھوڑ دوں، کوئی آسمان کو نہیں روک سکتا، کوئی زمین کو روک سکتا نہیں، نہ کوئی پیر فقیر روک سکتا ہے، نہ پیغمبر فرشتہ روک سکتا ہے. فرمایا کنٹرول میرا ہے، میری رحمت سے جہان چل رہا ہے، میری برکت سے جہان چل رہا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ. ہم نے انسان کو مٹی کے غارے سے بنایا. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. پھر ہم نے پانی کو، نطفے کو مقام محفوظ کے اندر قرار عطا فرمایا، ٹھہرا دیا بچہ دانی کے اندر. سبحان اللہ. ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، اللہ قرار نہ دے، کوئی قرار نہیں دے سکتا. ثم خلقنا النطفة علقة. پھر ہم نے نطفے کو انقلاب دیا، ہاں جی جمع ہوا خون کا لوتھڑا بنا دیا. سبحان اللہ. پہلے گندا پانی تھا، اب خون کا لوتھڑا بن گیا. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة. پھر انقلاب دیا، ہم نے جمے ہوئے خون کے لوتھڑے کو بوٹی، گوشت کی بوٹی بنا دی. سب کو سبحان اللہ. ہاں یہ نطفے کو خون بنانے والا اللہ، اور خون سے بوٹی بنانے والا اللہ. فرمایا فَخَلَقُنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا. پھر پیدا کیا ہم نے اس بوٹی سے ہڈیوں کا ڈھانچہ. سب کا سبحان اللہ. ڈھانچہ تیار ہو گیا ہڈیوں کا، سر کی کھوپڑی سے لے کر جناب او پیر کی چھوٹی انگلی تک دیکھو 360 جوڑ ہے. یہ سب ماں کے رحم کے اندر ہو رہا ہے. اللہ. چھوٹا سا قطرہ پانی، پانی کا قطرہ، پانی کی بوند تھی، اس سے بڑھتے بڑھتے 2-2.5 سیر کا بچہ پیدا ہو رہا. سبحان اللہ. فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا. پھر ہم نے ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا دیا، پھر پوست چڑھا دیا، اس کے اندر سارا خزانہ لگا دیا، کارخانہ لگا دیا، رگیں لگا دی، مرد عورت بنا دی، نر مادہ بھی بنا دیا، سارا وجود بنا دیا، اوپر پوست چڑھا دیا، کہیں بال اگ رہے، سبحان، ناخن بھی بنا دے. پھر اللہ کریم فرماتے ہیں اب غیر متحرک انسان بنا، حرکت نہیں کر سکتا. ثم انشأناه خلقا آخر. پھر ہم نے دوسری پیدا یعنی قدرت کا روح پھونک دیا، اب متحرک انسان بن گیا. بات کو خوب سمجھو میرے دوستوں، جب وجود تیار ہو جائے، سارا وجود تیار ہو جائے اور روح اندر نہ ہوئے تو مردہ جسم حرکت کر سکتا. ماں کے پیٹ کے اندر تو جسم حرکت کر سکتا، کہ قبر کے اندر نماز پڑھ سکتا ہے. آؤ دوستو بزرگوں، روح جب نکل جائے، محض مردہ قبر کے اندر پڑا ہے، وہ نمازیں پڑھ رہا ہے. ماں کے پیٹ کے اندر تو حرکت نہیں کر سکتا جب تک روح نہ آئے. جب روح داخل ہو گیا اب متحرک ہو گیا، ساری کفتے بہار ہو گئی. اور گل سمجھ آتی کوئی نہیں. یہ پیٹ جو ہے نا، پیٹ یہ بھی قبر کی مثال ہے نا. اس کے اندر بچہ بن رہا ہے، سارا وجود تیار ہو گیا. روح اگر روح اس کے اندر نہیں آیا، روح نہیں آیا تو بچہ حرکت
نہیں کر 4 مہینے تک بچہ حرکات نہیں کرتا. جب روح پڑ گیا اب متحرک انسان. اب بچہ سیر کرتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر, کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر خوشیاں منا رہا ہے. روح آئے تو حرکت ہوتی ہے, اگر روح نکل جائے تو حرکت. یہ عجیب ہے پاکستانی مسلمان کہتے قبروں کے اندر جو مردے ہیں وہ نمازیں پڑھتے ہیں. واہ بھائی واہ, چنگا مسلمان ہے تمہیں. روح کوئی نہیں تھی وہ نماز پڑھتا کھلو تھے. کدا نیندر والا بھی نماز پڑھتا ہے. نیند جو سو رہا ہے وہ نماز پڑھتا ہے. زور سے بولے, چپ کیوں ہو گیا؟ کوئی دل میں کالا کالا تو نہیں ہے آیا؟ اور نیند والا نماز حالانکہ وہ زندہ ہوتا ہے. تو جس کے اندر سے روح بالکل نکل جائے, موت طاری ہو جائے, وہ میت ہو جائے, وہ نمازیں پڑھتا ہے. عقل کرو خدا کے بندے, اللہ کا قرآن کیا سبق دے رہا ہے. جب تک روح اندر نہ ہو تو وہ جسم حرکت کرتا, جب روح آ جائے اندر تب حرکت. اچھا جناب, ثم انشأناہ خلقا آخر, یہ ساری دلیل بیان فرما کے آخر میں اللہ کے متفرع فرماتے ہیں فتبارک اللہ احسن الخالقین. ہاں, برکت دینے والا اللہ جو سارے کاریگروں سے بہت اچھا کاریگر ہے. سارے کاریگروں کو اچھا کاریگر کون ہے؟ اللہ, جو 3 اندھیروں کے اندر کاریگری کرتا ہے. دنیا کا کوئی ماہر ہے, کوئی پروفیسر ڈاکٹر ہے, وہ اندھیرے میں کاریگری کر سکتا نہیں, لیکن میرے مالک کی شان ہے یہ ساری کاریگری ہو رہی ہے. 3 اندھیروں, پیٹ کا اندھیرا, رحم کا اندھیرا, جھلی کا اندھیرا, اندھیرے ہی اندھیرے میں یہ ساری کاریگری ہو رہا ہے. گندا پانی بوند پانی کی تھی لیکن 2-2.5 سیر کا بچہ پیدا ہو گیا. سب کو سبحان اللہ. اور شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہم کو قرآن مجید عطا فرمایا. اور درود شریف یہی سبق دیتا ہے کہ برکت دینے والا کون ہے؟ اللہ. درود جو پڑھتے ہو کہتے ہو اللہم بارک علی محمد, اے میرا اللہ برکت نازل فرما محمد کریم پر وعلی آلہ. تو محمد مصطفیٰ برکت لینے والے, اللہ برکت دینے والا. نماز پڑھ تو وہاں بھی یہی ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک, وتبارک اسمک, پاک ہے تو ہے میرا اللہ, تعریفوں کے لائق تو ہے, اور بہت برکت والا ہے نام تیرا. آہا, بہت برکت والے نام. تو کس کے نام میں برکت ہے؟ اللہ کے نام میں برکت ہے. اللہ کا نام لوگے تو اللہ برکت عطا فرمائے گا. اس بات حکم ہے جو کام بھی اچھا کرو اس کے اول میں بسم اللہ پڑھو, اللہ برکت دیتا ہے. برکت دینے والا کون؟ اللہ. کوئی پیغمبر برکت نہیں دے سکتا, کوئی فرشتہ, کوئی ولی, کوئی زندہ, کوئی مردہ, کوئی قبر, کوئی تھلا برکت نہیں دے سکتا. یہ ساری مخلوق برکت لینے والی ہے, برکت دینے والا صرف کون ہے؟ تو پھر پکار کے لئے کون ہے؟ پھر مشکل کشا حاجت روا کون ہے؟ پھر منت منوتی نظر نیاز کے لئے کون ہے؟ پھر رکوع سجدے طواف کے لئے کون ہے؟ اللہ. اور سمجھ آدھی پہ ہی نہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. حمد خدا دی کرنی, سب کو حکم ہے حمد خدا دی کرنی ہے, حمد خدا دی کرنی ہے, حمد خدا دی کرنی ہے, حمد خدا دی کرنی ہے. ای در تو جھولی بھرنی, ای در تو جھولی بھرنی, حمد خدا دی کرنی. کوئی راضی یا ناراض پرواہ نہ کہیں دی کرنی, حمد خدا دی کر. دوسرا کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ کہ چپ کر کے بیٹھا رہا ہے, وہ ڈاڑی بیٹھے کریں دو, دوسرا میرے نہ رکھو نا. حمد خدا دی کرنی ہے, حمد خدا دی کرنی. ای در تو جھولی بھرنی, ای در تو جھولی بھرنی, حمد خدا دی. اگلا کو شرم اندر شرم نہیں کرنا. ہاں, اللہ دیا تعریفہ واج گاج کے کرنی ہے. زمین خدا دی, آسمان خدا دے, رکھنے والا سانو خدا ہے.
حمد خدا دی کرنی حمد خدا دی کرنی ای در تو جھولی بھرنی ای در تو جھولی بھرنی حمد خدا دی کرنی حمد خدا دی کرنی کوئی راضی یا ناراض پرواہ نہ کیندی کرنی ہے حمد خدا اللہ سادہ خالق ہے اللہ سادہ مالک ہے اللہ دیا تعریفاں کرنی ہی کرنی اللہ سادہ خالق ہے اللہ سادہ مالک ہے اللہ سادہ داتا ہے اللہ سادہ رازق ہے اللہ سادہ داتا ہے اللہ سادہ رازق ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا خالق الا اللہ لا مالک الا اللہ لا معطی الا اللہ لا رازق الا اللہ بالخدا کوئی خالق نہیں بالخدا کوئی مالک نہیں بالخدا کوئی داتا نہیں بالخدا کوئی رازق نہیں تعریف خدا دی کرنی ہے تعریف خدا دی کرنی ہے ای در تو جھولی بھرنی ہے ای در تو جھولی بھرنی اسا حمد خدا دی کرنی اسا حمد خدا دی کرنی کوئی راضی یا ناراض پرواہ نہ کیندی کرنی اسا حمد خدا دی کرنی ہے اسا حمد اللہ سائیں سمیع ہے اللہ سائیں علیم ہے اللہ سائیں سمیع ہے اللہ سائیں علیم ہے اللہ سائیں غفور ہے اللہ سائیں رحیم ہے اللہ سائیں غفور ہے اللہ سائیں رحیم ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بن خدا کوئی سندا نہیں بن خدا کوئی جاندا نہیں بن خدا کوئی غفور نہیں بن خدا کوئی رحیم نہیں اے وصف خدا دی کرنی اے وصف خدا دی کرنی اے در تو جھولی بھرنی اے در تو جھولی بھرنی اسا حمد خدا دی کرنی اسا حمد خدا دی کرنی ای در تو جھولی بھرنی ای در تو جھولی بھرنی کوئی راضی یا ناراض پرواہ نہ کیندی کرنی ہے اسا حمد خدا دی کرنی اسا حمد خدا دی کر تو سا تھک جان دیو ہے ہاں چپ جو کاروائی دیو زور زور دا میں نہ راکھو نا اللہ سائیں الہ مشکل کشا ہے اللہ سائیں الہ مشکل کشا ہے اللہ سائیں الہ حاجت روا ہے اللہ سائیں الہ حاجت روا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بالخدا کوئی نہیں مشکل کشا حاجت روا
بل خدا کوئی نہیں مشکل کشا حاجت روا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تعریف خدا دی کرنی تعریف خدا دی کرنی ای در تو جھولی بھرنی ای در تو جھولی بھرنی اسا حمد خدا دی کرنی ہے اسا حمد خدا دی کرنی کوئی راضی یا ناراض پرواہ نہ کہیں دی کرنی اسا حمد خدا دی کرنی اللہ سائیں غیب دان اللہ سائیں مختار ہے اللہ سائیں غیب دان اللہ سائیں مختار ہے اللہ سائیں حاضر ناظر اللہ سائیں غفار ہے اللہ سائیں حاضر ناظر اللہ سائیں غفار ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بن خدا کوئی غیب نہ جانے بن خدا مختار نہیں بن خدا کوئی حاضر نہیں بن خدا کوئی ناظر نہیں یہ تعریف خدا دی کرنی تعریف خدا دی کرنی ای در تو جھولی بھرنی ای در تو جھولی بھرنی اسا حمد خدا دی کرنی اسا حمد خدا دی کرنی کوئی راضی یا ناراض پرواہ نہ کہیں دی کرنی اسا حمد خدا دی کرنی ہے کہ نہیں کرنی اللہ سائیں حاکم اعلیٰ اللہ سائیں عامر ہے اللہ سائیں حاکم اعلیٰ اللہ سائیں عامر ہے اللہ سائیں واہب غافر اللہ سائیں باری ہے اللہ سائیں واہب غافر اللہ سائیں باری ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بل خدا کوئی حاکم نہیں بل خدا کوئی عامر نہیں بل خدا کوئی واہب نہیں بل خدا کوئی غافر نہیں وصف خدا دی کرنی اے وصف خدا دی کر چپ نہیں کرنی وصف خدا دی کرنی محبوب نہیں بولنا اے وصف خدا دی کرنی اے وصف خدا دی کرنی اے در تو جھولی بھرنی اے در تو جھولی بھرنی اسا حمد خدا دی کرنی اسا حمد خدا دی کر نتیجہ کیا نکلے متفرع کھاؤں پیوں اللہ دا گیت گاؤں غیرہ دے اے ٹھان دیئے اے ٹھان دیئے اے نہیں ٹھان دیا ہے کھاؤں پیوں اللہ دا گیت گاؤں غیرہ دے پاؤں ہڈاؤں اللہ دا چکر پھیرے غیرہ دے اے ٹھان دیئے اے کھاون دے نیمتا کون دے دے اللہ پیمن دے نیمتا کون دے دے اے پاون دے کپڑے کون دے دے ہائے یہ اللہ سہی دے وے تے چکر تے طواف قبران دے تھلان دے کرو تے تعریفاں مخلوق دیا ہوئے نانا کھاؤں پیوں اللہ دا گیت گاؤں غیران دے آکو نہیں ٹھان دی آکو نہیں ٹھان دی پاؤں ہڈاؤں اللہ دا چکر پھیرے غیرہ دے اکو وڈی نمک حرامی ہے اکو وڈی نمک حرامی ہے اکو وڈی نمک حرامی ہے مشرک نے اے کرنی ہے اکو مشرک ہوں دے نمک حرام ہے کھاندہ خدا دا پیندہ خدا دا تے پکارا غیرہ دیا تے چکر پھیرے
غیرہ دے آئے اکو وڈی نمک حرامی اے وڈی نمک حرامی مشرک نے اے کرنی ہے اسا حمد خدا دی کرنی زور داکھو اسا حمد خدا دی کرنی اسا حمد خدا دی کرنی ای در تو جھولی بھرنی ای در تو جھولی بھرنی اسا حمد خدا دی کرنی اسا حمد خدا دی کرنی کوئی راضی یا ناراض پرواہ نہ کہیں کرنی ہے اسا حمد خدا دی کھادیا پیتیا اللہ نو یاد کیتیا کھادیا پیتیا اللہ نو یاد کیتیا کھادیا پیتیا اللہ اللہ کیتیا کھادیا پیتیا اللہ اللہ کیتیا اے وڈی نمک حلالی ہے اکو جائندہ کھاواں اسے دا گاواں ٹھیک ہے نا جائندہ کھاواں اسے دا کھاندہ خدا دا پیندہ خدا دا تا تعریف ہے اللہ سونے دیا کیتیاں کا اللہ آئے اے وڈی نمک حلالی اکو وڈی نمک حلالی مومن نے اے کرنی ہے مومن نے اے کرنی ہے اسا حمد خدا دی کرنی اسا حمد خدا دی کرنی اے در تو جھولی بھرنی اے در تو جھولی بھرنی اسا حمد خدا دی کرنی اسا حمد خدا دی کرنی کوئی راضی یا ناراض پرواہ نہ کہیں کرنی اسا حمد خدا دی کرنی حمد خدا دی کرنی صلاۃ رسول تے پڑھنی ہے آہا آپ کو صلاۃ کہتے پڑھنی ہے اللہ دے رسول دے اور آپ نے نبی دی شان پہ ایسا بیان ہے ہمارے نبی ہیں محمد مکرم ہمارے نبی ہیں محمد مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں محمد مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آمد ال کی باعث رحمت آمد ال کی باعث رحمت پیکر شفقت خیر مجسم سبحان اللہ پیکار شفقت خیر مجسم پیکار شفقت ایڈی شفقت فرمائنے جو لوگ اپنے پیو ماں کو چھوڑ دیتا اللہ اللہ دے نبی سونے دے غلام بن گئے پیکار شفقت خیر مجسم پیکار شفقت خیر مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں محمد مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ہے ذات ان کی اعلیٰ بشر ہے ذات ان کی اعلیٰ بشر نور ہدایت نبیوں کے خاتم نور ہدایت نبیوں کے خاتم صلی اللہ علیہ چپ کیوں کر رہے بھائی آئو چپ کیوں کر رہے تسا چپ تو میں چپ نہیں تھوڑا ایمان کو نہیں سارا ایمان مضبوط الحمدللہ زور لگا کیا ہو رہا اللہ اکبر بھائی تیز ڈھلا کی تھی پہ خدا دے بندے کتھے چلتا بے
نور ہدایت نبیوں کے خاتم صلی اللہ علیہ وسلم، نور ہدایت نبیوں کے خاتم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی ہیں محمد مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، رسول مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم، بشیر و نذیر سراج منیر، اللہ بشیر و نذیر سراج منیر، داعی اللہ شاہد اعظم، داعی اللہ شاہد اعظم، داعی اللہ شاہد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی محمد مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، رسول مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم، حسن میں اعلیٰ خلق میں برتر، حسن میں اعلیٰ خلق میں برتر، ساری کائنات کے محسن اعظم، اللہ ساری کائنات کے محسن اعظم، شکر خدا اے مصطفیٰ، شکر خدا اے مصطفیٰ، لائے نور خدا کتاب خدا، بھولے بھٹکوں کو راہ مل گیا، اللہ حسن میں اعلیٰ خلق میں برتر، ساری کائنات کے محسن اعظم، جن و بشر کے محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، زور داک سوتا میں چاہتا سی جی، ہمارے نبی ہیں محمد مکرم، ہمارے نبی ہیں محمد مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، رسول مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم، شافع محشر ساقی کوثر، شافع محشر ساقی کوثر، سارے نبیوں کے قائد اعظم، سارے نبیوں کے قائد اعظم، سارے نبیوں کے قائد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی محمد مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، رسول مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اللہ دافع بلا خدا ہے، دافع وبا خدا ہے، اللہ دافع بلا خدا ہے، دافع وبا خدا ہے، دافع بلا خدا ہے، دافع وبا خدا، میں کہوں سوائے یہ بلائیں اور مصیبت کو دفع کرنے والا کون ہے؟ یہ نبی دی شان نہیں، یہ فرشتے دی شان نہیں، یہ کہیں ولی دی شان ہے، بلائیں کو دفع کرنے والا کون ہے؟ وبا کو دفع کرنے والا کون ہے؟ قحط سالی کو دور کرنے والا کون ہے؟ دشمن کو بچاون والا کون ہے؟ درندہ تو بچاون والا کون ہے؟ ظالمہ کو بچاون والا کون ہے؟ دافع بلا خدا ہے، دافع وبا خدا ہے، دافع بلا خدا ہے، دافع وبا خدا ہے، مشکل کشا خدا ہے، حاجت روا خدا ہے، اللہ
مشکل کشا خدا ہے، حاجت روا خدا ہے، ہر جا تو ہر کسی دی سندا دعا خدا ہے، ہر جا تو ہر کسی دی سندا دعا خدا ہے۔ انسان پکارن حیواں پکارن، انسان پکارن حیواں پکارن، نوری پکارن ناری پکارن، برو بہر والے سارے پکارن، برو بہر والے سارے پکارن، ہر وقت ہر کسی دی سندا دعا خدا ہے۔ ہر وقت ہر کسی دی سندا دعا خدا ہے، مشکل کشا خدا ہے، حاجت روا خدا ہے، دافع بلا خدا ہے، دافع وبا خدا ہے، ہر دھاتو ہر کسی دی سندا دعا خدا ہے۔ آدم پکارا نوح نے پکارا، آدم پکارا نوح نے پکارا، کشتی بنا تو اے نوح پیارا، کشتی بنا تو اے نوح پیارا، اب بات اماں دی توبہ کی تھی قبول ہے، اب بات اماں دی توبہ کی تھی قبول ہے، کشتی نوح نو تیرا یا خدا ہے، کشتی نوح نو تیرا یا خدا ہے، مشکل کشا خدا ہے، حاجت روا خدا ہے، دافع بلا خدا ہے، دافع وبا خدا ہے، ہر دھاتو ہر کسی دی سندا دعا خدا ہے۔ یہ سارا مسئلہ کہیں سمجھایا؟ اکو محمد رسول اللہ، محمد ہمارے بڑی شان والے، سبحان، یہ سارا ایمان ہے، آپ نے ایمان کا اظہار ہے۔ محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، احمد ہمارے بلند شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، احمد ہمارے بلند شان والے، رونق کے بازوں میں دودہ آدم، اللہ، آدم علیہ السلام دی اولاد دی مجلس دی رونق محمد مصطفیٰ، تاج انسانیت محمد مصطفیٰ، تاج بشریت محمد مصطفیٰ، اس مجلس اس بزم دی رونق محمد مصطفیٰ، اللہ۔ انسان جو نمبر گن گے، فرشتہ کو نمبر گن گے، جنہ کو نمبر گن گے، اس بات جو انسان میں کھڑے تھے محمد مصطفیٰ، رونق کے بازوں میں دودہ آدم، سید عالم رحمت عالم، سید عالم رحمت عالم، صاحب کتاب ہیں قرآن والے، صاحب کتاب ہیں قرآن والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، احمد ہمارے بلند شان والے، دعائے خلیل ہے بشارت عیسیٰ، دعائے خلیل ہے بشارت عیسیٰ، مصدق تورات ہے انجیل عیسیٰ، مصدق تورات ہے انجیل عیسیٰ،
صاحب آیات ہیں فرقان والے، صاحب آیات ہیں فرقان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، احمد ہمارے بلند شان والے۔ اللہ، سارے نبی گزرے امتوں کے نبی، اللہ، سارے نبی گزرے امتوں کے نبی، آپ ہیں نبی امت نبیوں کے نبی۔ اللہ اکبر، آپ ہیں نبی، آپ ہیں نبی امت نبیوں کے نبی۔ اللہ اکبر، صاحب معجزات ہیں برہان والے، صاحب معجزات ہیں برہان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، احمد ہمارے بلند شان والے۔ سارے نبی گزرے خاص خاص قوموں کے، اللہ، سارے نبی گزرے خاص خاص قوموں کے، آپ ہیں نبی سارے جن و انسانوں کے۔ اللہ، آپ ہیں نبی سارے جن و انسانوں کے، صاحب نبوت عامہ، صاحب رسالت عامہ، عمومی بیان والے، محمد ہمارے، اللہ، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، احمد ہمارے بلند شان والے۔ آپ ہیں بشر سید البشر، آپ ہیں بشر سید البشر، خیر البشر افضل البشر۔ اللہ، سارے بشر دے سردار بشر، آپ ہیں قریشی خاندان والے، آپ ہیں قریشی خاندان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، احمد ہمارے بلند شان والے۔ آپ کے سسر، اللہ، آپ کے سسر حضرت ابو بکر، آپ کے سسر حضرت ابو بکر، حضرت عمر داماد حیدر، داماد حیدر، صاحب سخا حیا عثمان والے، صاحب سخا حیا عثمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، احمد ہمارے بلند شان والے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ دعا منگو چاہ بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس محنت کو قبول فرمائے۔ اللہ سے یہاں جو کچھ میں پڑھایا تیرے فضل نہ، تیری توفیق نہ، میری کوئی طاقت نہیں اللہ سے، میں بیمار آدمی ہوں، کمزور، یہ تیری طاقت، تیرا فضل، تیرے کرم، میں نہ نہیں پڑھے داری اللہ سے۔ یا اللہ کوئی غلطی میں ہو گئی میں معافی مانگتا ہوں، میں نادان جاہل آدمی ہاں، یا اللہ علم دا خزانہ تیرے کو موجود ہے، آپ نے پاک علم چو نور علم عطا فرما، سارے ساتھے دے سینے کو منور فرما۔ یا اللہ جنہ اس مجلس دا اہتمام کی تے 10 دن واسطے اللہ سے قبول فرما، انہوں کو متولیوں کو اللہ سے نیک بنا اور دین دا صحیح سچا سچا خادم بنا،
مولوی حبیب اللہ صاحب کو اللہ سیاح اپنی رحمت نال نواز دے، استقامت نصیب فرما یا اللہ۔ جتنے میری آواز پہنچتی رہی ہے، جو لوگ سنتے ہیں اللہ سیاح ذریعہ ہدایت اور نجات پڑا۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم نسألک العفو والعافیہ والمعافات۔ یا اللہ جی میں خدمت کرنے کا حق ہی میں نہ ادا کر سکا کیونکہ میں محتاج ہوں۔ تو اپنے فضل نال، اپنے کرم دے نال، اپنی رحمت نال یا اللہ میرے حال سے مہربانی فرما، صحت کاملہ عطا فرما دین کی خدمت واسطے۔ اور جیرے جیرے میرے دوست بزرگ بھائی بیمار یا اللہ انہاں دی بیماریاں دور فرما، یا اللہ ساری پریشانیاں دور فرما، مشکلات کو آسان فرما۔ اللہ سیاں تیرے سوا کوئی مشکل کشا ہے جو کون حاجت روا کونی، یا اللہ تیرے در سوا کوئی دار بھی کونی۔ اسم محتاج اللہ نے تے لا الہ الا انت سبحانک انا کنا ظالمین۔ یا اللہ سے بڑے ظالم ہیں، اپنی جان سے بڑا ظلم کیتا ہے نافرمانی کر کے، اساں اپنے گناہ دی معافی منگتے ہیں۔ نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک۔ یا اللہ سارے دل دی دنیا کو آباد فرما رہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ یا اللہ سارے گھر دے بندہ کو نیک بنا رہے، بیویاں کو نیک بنا رہے، بالا بچوں کو نیک بنا رہے، پترا دھیاں کو نوحاں کو یا اللہ سارا کو نیک بنا رہے۔ یا اللہ سارے پاکستان کو محفوظ رکھ، یا اللہ سارے مسلمان دی امداد فرما۔ یا اللہ جتنے جتنے مسلمان مصیبت ہے سب دی امداد فرما۔ جیرے مسلمان یا اللہ امریکہ ظالم، برطانیہ ظالم، یا اللہ انہوں نے جیلوں میں جیرے مسلمان رو دے پین تے چیخ دے پین، میرا اللہ انہوں دی تو آپ امداد فرما، رہائی دی صورت پیدا فرما۔ یا اللہ پاکستان دن یا ہندوستان دے قیدی یا انہوں دی رہائی دی صورت پیدا فرما، عراق دن یا اللہ یا افغانستان دن یا اللہ انہوں دی امداد فرما۔ یا اللہ دینی مدارس مساجد تو آپ حفاظتہ فرما، علماء طلباء فضلاء مجاہدین تو آپ حفاظتہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم اغفر لی ولوالدی ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات انک مجیب الدعوات یا رافع الدرجات ویا قاضی الحاجات۔ مولوی حبیب اللہ واسطے دعا منگو، مولوی عطا اللہ صاحب واسطے تی مولوی حبیب اللہ دی بیگم واسطے بیوی واسطے دعا، وہ بیمار ہے اللہ اس کو شفا کاملہ دا، ساری بڑی خدمت کی دیس۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو دین دی خدمت دی توفیق عطا فرماوے، سارے ساتھے کو اللہ پاک نیک بناوے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللہ تبارک و تعالی اس جھاگ کو توحید دا مرکز بناوے، اللہ پاک متولیان کو استقامت نصیب فرماوے اور سارے ساتھ کو اتحاد نصیب فرماوے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وسلم برحمتک یا اللہ۔ اذان بتائیں۔